اور مومن کا حق ہے وہ جنت میں جہاں چاہے بیٹھے۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ گلشن آل محمد میں ایسے بکھرے بکھرے پھول اچھے نہیں لگتے، پنکھے آگے بھی لگے ہوئے ہیں، اور میں انتہائی ادب سے التماس کر رہا ہوں، جو بندہ نظر اللہ نیاز حسین کا مطلب سمجھتا ہے وہ اٹھے اور ممبر کے قریب آ جائے، فاصلہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے درمیان۔ بہت مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات صلی اللہ۔ بھائی کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اچھا معلوم ہے۔ نعرہ تکبیر، بڑا بلند اور مقدس نام یک سبحان آواز تو نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پر لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھ لیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہ صلی علی محمد و آلہ۔ اجازت ہے جی نوکری شروع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات محمد محمد۔ دعا ہے میرے ان عظیم محسنین بانیان کی یہ پرخلوص بچھائی ہوئی صف اعضاء کریمہ آل محمد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان عز و شرف اس صف اعضاء پہ موجود ہیں، یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یا جو کسی مجبوری سے آ کے واپس جا چکے ہیں، سیدہ کا لال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ بالخصوص کاشف کے بھائی جان کا آپریشن ہے اسلام آباد میں، آج کے دن کا صدقہ دعا فرمائے، مالک انہیں شفائے کاملہ واجلہ عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ جتنی دعائیں اس حقیر کے ذمے ہیں، کچھ یاد ہیں کچھ نہیں یاد، مالک تو سب جانتا ہے نا، سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرما۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں کہ مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ کچھ مجالس کے اعلانات کا پرزور حکم ہے، 8 ربیع الاول اسی ممبر پہ اسی جگہ زندہ رہے تو ضرور حاضری ہوگی۔ 2 جمادی الثانی جی ہاں ٹھیک، 2 جمادی الثانی آپ کے امام بارگاہ در عباس، اور کل انشاءاللہ بشرط زندگی بھائی کاشف کے زیر اہتمام مجلس ہے سمندری مرکزی امام بارگاہ میں۔ 29 سفر اشتیاق صاحب کا حکم نامہ مجھ تک پہنچا ہے انشاءاللہ۔ چک کا نام کیا ہے سر؟ بھول پور، 219 چک نمبر بھول پور، اس سے بالکل ساتھ والا گاؤں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ 29 سفر وہاں بھی حاضری دیں گے۔ اور اس کے علاوہ 7 سپتمبر یہ بھائی جان میرے پہلو میں بیٹھے ہیں علی رضا بلوچ صاحب، 204 ٹوریاں والا، 7 ستمبر دن کی مجلس ہے انشاءاللہ العزیز۔ زندگی رہی تو آپ عزاداروں کی نوکری کے لیے وہاں ضرور حاضر ہوں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے حکم ہیں، کچھ یاد ہے کچھ نہیں ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ ضرور وفا کریں گے۔ اب صلوات اتنی بلند پڑھ لیں کہ مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ صلی علی۔ آج تو گرمی بھی اتنی نہیں، اور ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرما ہے۔
اگر یہ بلند ہے تو تھوڑی سی آہستہ پڑھ لیں. صلی علی محمد وعلی. پہلا جملہ آج کی اس مجلس کے حوالے سے جملہ نہیں، اندر کی تپش ہے. ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور جناب کی نسلوں کی امانت. تسبیح سمجھ کے پیش کرتا ہوں. اسی لفظ سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے اس عزت والے کاروان کو کس رویش ادراک پہ لے کے جانا ہے. میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے گا. اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں سلامت رکھے. بہت شکریہ سر، بہت مہربانی. یا علی، اسی روح پرور ماحول کا صدقہ زاہد شاہ صاحب سیدہ آپ کو سلامت رکھیں. بانی مجلس کے ماموں ہیں، یقیناً ہمارے ماموں ہیں. گھر ہی ایک ہے، مالک انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. اللہ آپ کو اور زیادہ عزت عطا فرمائے. اللہ نے علی کی ولایت کو علی کی ولایت قرار دیا اور علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا. اپنی طرف سے کہوں تو مجمع کا حق ہے، اٹھا کے دیوار پہ دے مارو. یہ تو سید الانبیاء نے پتہ نہیں کتنی دفعہ اپنی طیب زبان سے اشتیاق صاحب ارشاد فرمایا کہ ولایت علی ولایت اللہ. اللہ تمہیں سلامت رکھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے کہ علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے. اور یہ حدیث ہے سید الانبیاء کی. اور چلو کتاب کا نام بھی بتا دیتا ہوں، کبھی کبھی لیتا ہوں کتاب کا نام. امالی شیخ صدوق میں یہ حدیث مل جائے گی. اور ایک دن سرکار امیر بھی کوفہ کے ممبر پہ کچھ اسی طرح کا ارشاد فرما رہے تھے. رسول نے تو صرف اتنا کہا نا ولایت علی ولایت اللہ. سرکار امیر نے ایک جملہ اور ایڈ کیا، وہ سن لو، دل کرے تو جھوم جائیے گا. میرے مولا فرماتے ہیں زمانے والوں یاد رکھنا، ولایتی ولایت اللہ و ولایت اللہ ولایتی. میری ولایت اللہ کی ولایت ہے، اللہ کی ولایت میری ولایت ہے. آیا اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں سلامت رکھے. جیئیں آپ یا اللہ جیو یا اللہ تمہیں صحت عطا فرمائے. نہ بھی مانے تو علی علی ہے، مانو تو بھی علی علی ہے. اللہ درجات بلند کرے شہید علامہ ناصر عباس صاحب کے. بھائی جان وہ ایک بڑا خوبصورت فقرہ کہا کرتے تھے کہ علی کو کوئی نہ مانے تو علی کا جاتا کچھ نہیں، کسی کا کچھ رہتا نہیں. اللہ تمہیں سلامت رکھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کو کسی کی ضرورت نہیں، ہر کسی کو علی کی ضرورت ہے. چلو ہاتھ اٹھ گئے ہیں تو اس جملے کی ذرا قیمت میرے مزاج کی دے دو تو میرا بھی دل خوش ہو جائے گا. اسے کسی کی کیا ضرورت جو ہے ہی علی. آیا اور جیویں اور جیویں اور جیویں. یہ سماعتیں ہی تو میری کمزوری ہیں. اللہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. مہربانی بھائی جان، مہربانی بھائی جان. اسے بھیا کسی کی کیا ضرورت جو ہے ہی علی. میں ایک سلام کے کچھ مصرے ہیں، دل کر آیا آپ کی سماعتیں دیکھ کر کہ میں کچھ مصرے پڑھوں. نہ جانے اس گھڑی کتنا حسین منظر بنا ہوگا. اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے. میں چاہتا ہوں سارا مجمع آپ کی طرح جھوم جائے. نہ جانے مطلب یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا، I don't know. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے معلوم ہو بھی تو کیسے ہو، نہ میں اللہ ہوں نہ مصطفیٰ ہوں. آئے آئے آئے. امام حسین آپ کو سلامت رکھو. بہت مہربانی سر، بہت مہربانی سر، بہت شکریہ. جو ہاتھ اٹھا ہے نجف اشرف علی بادشاہ کے روضے پہ جا کے مس ہو. نہ جانے اس گھڑی کتنا حسین منظر بنا ہوگا. پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس پڑھنے جا رہا ہوں. نہ جانے ماضی قریب کی بات ہے اشتیاق بھائی. نہ جانے اس گھڑی کتنا حسین منظر بنا ہوگا کب نبی سے مرتضی جسم خدا کی جا ملا ہوگا. ہوئے 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 اللہ حیدر. جیو جیو جیئیں آپ.
جیئے آپ. اللہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں, تہہ دل سے شکر گزار ہوں. جیئے یا نہ جانے اس گھڑی کتنا حسین منظر بنا ہوگا, نبی سے مرتضیٰ جس دم خدا کی جا ملا ہوگا. اور اگلے مصرے پہ 143 والوں, سمندری والوں, بھول پور والوں, جہاں جہاں تک کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں, 204 والوں کتے ناراضی نہ ہو جانا تو نہ نہیں لیا ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. جہاں جہاں تک مجھے علی ولی اللہ والے مقدس شیر بھیا نظر آ رہے ہیں, اگلے مصرے پہ یقین بھی 110% ہے کہ ماسٹر صاحب سارے بولیں گے. جس کے دل میں ہے علی وہ سارے بولیں گے, لیکن یہ مجھے نہیں پتا کہ کون کتنا بولے گا. بولیں گے سارے, کیونکہ پہلے مصرے نے ثابت کر دیا تمہارا معیار سماعت اتنا بلند ہے. نہ جانے اس گھڑی کتنا حسین منظر بنا ہوگا, نبی سے مرتضیٰ جس دم خدا کی جا ملا ہوگا. اور میں کہہ رہا ہوں کہاں جائے گا تو اس دن شب معراج کے منکر, کہاں جائے گا تو اس دن شب معراج کے منکر, وہ جس دن پھر خدا کی جا علی ہی رونما ہو. آہا, او جیو, او جیو, اللہ تمہیں سلامت رکھے. یا سیدہ کلال آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے. جیو. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ملکہ تطہیر آپ کو حصار ولایت میں رکھے. سر میں شکر گزار ہوں. سر اتنا تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا جتنا کشکول بھر گیا ہے. کائنات کی ملکہ آپ کی زندگیاں دراز فرمائے. نہ جانے اس گھڑی کتنا حسین منظر بنا ہوگا, نبی سے مرتضیٰ جس دم خدا کی جا ملا ہوگا. کہاں جائے گا تو اس دن شب معراج کے منکر, وہ جس دن پھر خدا کی جا علی ہی رونما ہوگا. اگر یہ معیار ہے تو 4 مصرے یاد آ گئے ہیں. کاشف پڑھ دوں بھاجن, ان کے عشق کو اور 2 عطشہ کر دوں. بول جو رہے ہیں تو تھوڑا اور بول لیں گے. کعبہ میں جو اتری ہے وہ ایک ذات حمیدہ, آئے ہائے آئے ہائے, جو پہنچا اسے میں کہتا ہوا. بھائی جان جو ذات حمیدہ پہ بولا ہے اسے میں کہتا ہوا. سوائے اسی ذات حمیدہ کے مالک آپ کو کسی دروازے کا محتاج نہ کرے. کعبہ میں جو اتری ہے وہ ایک ذات حمیدہ. توڑے سینے جڑی ٹھنڈ پیندی پئی ہے وہ ٹھنڈک دی تاثیر میں ممبر تے محسوس ہو رہی ہے. میں چاہتا ہوں سارا مجمع آپ کی طرح رقص مودت میں مصروف ہو جائے. کعبہ میں جو اتری ہے وہ ایک ذات حمیدہ, ہر حمد خدا اس کی اداؤں سے ملی ہے. معراج کی ہو رات یا 13 ہو رجب کی, توحید کے پردے سے نکلتا ہی علی ہے. آہا علی لال کلندہ. اللہ تیری زندگی دراز فرمائے. جیو جیو جیو. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین آپ کو صحت عطا فرمائے. جیئے آپ. سر میں شکر گزار ہوں. سر سیلوٹ ہی مار سکتا ہوں. بہت مہربانی سر. سارے بولو نا, سارے بولو. ہاتھ اچھے. حیدری. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. توحید کے پردے سے نکلتا ہی علی ہے. اللہ اکبر. امام حسین آپ کی زندگی دراز فرمائے. بات بولی تو نہیں ہے. نہ جانے اس گھڑی کتنا پانی پی آئے ہو, اور سب تو چوکھی داد چاہی دیئے. نہ جانے اس گھڑی کتنا حسین منظر بنا ہوگا, نبی سے مرتضیٰ جس دم خدا کی جا ملا ہوگا. کہاں جائے گا تو اس دن شب معراج کے منکر, وہ جس دن پھر خدا کی جا. امام حسین آپ کی زندگی دراز فرمائے. یہ میرے لیے 1.25 کروڑ ہے. کائنات کی ملکہ آپ کے عزت بخت شرف رزق دسترخوان میں اضافہ فرمائے. نہ جانے اس گھڑی کتنا حسین منظر بنا ہوگا, نبی سے مرتضیٰ جس دم خدا کی جا ملا ہوگا. کہاں جائے گا تو اس دن شب معراج کے منکر, وہ جس دن پھر خدا کی جا علی ہی
رونما ہوگا بھائیجان جس کا ایمان ہے مرنا ہے مرتے وقت علی کی کرسی سرہانے لگے گی علی اجازت دیں گے تو جان چھٹے گی ورنہ یہاں بھی خسارہ وہاں بھی خسارہ جس نے کسی اور سے پرچی لکھوا رکھی ہے نہ اس کی داد چاہیے نہ اس کی توجہ چاہیے بلکہ اس کو شکل ہی گم کر لینی چاہیے اس سے میرا کیا لینا دینا جس کا علی سے کوئی لینا دینا نہیں اس سے میرا کیا لینا دینا ہے لیکن جس بندے کا ایمان ہے کہ مرنا ہے مرتے وقت کرسی علی کی سرہانے لگے گی دیکھو نا کتنا پیارا ماحول بن گیا سید وہاں کھڑے ہوئے تھے اور ممبر پہ آ گئے ہیں شادی اب ماحول دیکھے گا میں کہہ رہا ہوں کہاں جائے گا تو اس دن شب معراج کے منکر وہ جس دن پھر خدا کی جا علی ہی رونما ہوگا اور میں کہہ رہا ہوں بوقت موت جب میرے سرہانے پنج تن ہوں گے جس کا ایمان ہے جس کا دل ہے جس کی حسرت ہے جس کی آرزو ہے پنج تن کا دیدار ہو مرنے سے پہلے وہ بندہ ضرور بولے شادی اس مصروں کا ثواب میں آپ کے ماما جان کو منتقل کر رہا ہوں جو پرسوں 3 دن پہلے دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں مالک ان کے درجات بلند فرمائے اگر ولایت علی والے تھے تو میرے اس شعر کا ثواب مالک انہیں عطا فرمائے کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے نہ جانے اس کھڑی کتنا حسین منظر بنا ہوگا خدا کی جا ملا ہوگا خدا کی جا ملا ہوگا بس اسی بات کو ذہن میں رکھے میں مصرع آپ کی جھولی میں اتارنے جا رہا ہوں نہ جانے اس کھڑی کتنا حسین منظر بنا ہوگا نبی سے مرتضی جس دم خدا کی جا ملا ہوگا میں کہہ رہا ہوں بوقت موت جب میرے سرہانے پنج تن ہوں گے میرا گھر تب شب معراج کا منظر بنا ہوگا ہاں کیا بات ہے کیا بات ہے حیدر جیو جیو امام حسین زندگی دراز فرمائے جیو بھائی جان ملکہ تطہیر جیو جیو میرے شیر روٹی کھائے ہیں لنگر کھا رہے ہیں جیو سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے سیدہ کلال آپ کو سلامت امام حسین زندگی دراز فرمائے اللہ آپ کو اسی سر میں شکر گزار ہوں سر میں دامن اٹھا کے دعا کر رہا ہوں اللہ رہتی دنیا تک آپ کی نسلوں میں ولایت علی کو منتقل فرمائے اور آج کے دور کی سب سے بڑی دعا اللہ آپ کو شر مقصرین سے محفوظ فرمائے امام حسین آپ کو سلامت رکھے نہ جانے اس کھڑی کتنا حسین منظر بنا ہوگا نبی سے مرتضی جس دم خدا کی جا ملا ہوگا کہاں جائے گا تو اس دن شب معراج کے منکر وہ جس دن پھر خدا کی جا علی ہی رونما ہوگا بوقت موت جب میرے سرہانے پنج تن ہوں گے میرا گھر تب شب معراج کا منظر بنا ہوگا اب خدا کی قسم 4-5 بندے مجھے نہیں چاہیے اٹھیں پہ دل ہو تو سارا مجمع اٹھ کے علی کو سلام کرے لیکن فارمیلٹی والی داد بھی نہیں چاہیے مصرع بازو سے پکڑ کے کھڑا کرے تو پھر بولنا میں کہہ رہا ہوں ہوا نہنوں کے پردے میں ذرا سمجھا مجھے واعظ ہوا کٹ نہ جائے وہ زبان جو شیعہ ہو کے علی کو سلام نہ کر سکے ہوا نہنوں کے پردے میں ذرا سمجھا مجھے واعظ خدا خود کو علی کہہ دے تو پھر سجدے کا کیا ہوگا آہا 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 امام حسین آپ کو سلامت حیدر جیو 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 امام حسین آپ کو سلامت رکھے بی بی آپ کو سلامت رکھے بی بی آپ کو سلامت رکھے بی بی آپ کو سلامت رکھے سیدہ آپ کو سلامت رکھے یا جیو امام حسین آپ کو سلامت رکھے امام حسین آپ کو سلامت رکھے عزاداروں کی خیر ہو علی والوں کی خیر ہو ایک ٹکے کی حیثیت نہیں ہے میری ذاتی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف آل محمد کی عطا کا صلہ ہے کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے ہوا نہنوں کے پردے میں ذرا سمجھا مجھے واعظ ہائے خدا خود کو علی کہہ دے تو پھر سجدے کا کیا ہوگا ہائے 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 امام حسین آپ کو چلو بولے اتنا پیارا تو ایک تحفہ دیتا ہوں آپ کو جہاں میرے امام کا لقب ہے نا وجہ اللہ ید اللہ لسان اللہ عین اللہ صدر اللہ ید اللہ رجل اللہ اذن اللہ ہے نا بولو اسی طرح میرے امام کا ایک لقب ہے عکس اللہ
ہائے ہائے ہائے، اور تیرے پہنچنے کے کیا کہنے، تیرے جھومنے کے کیا کہنے۔ امام حسین زندگی دراز فرمائے، عکس اللہ، ہائے 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 ہائے، اور جیو یا سیدہ کلال زندگی دراز فرمائے۔ ایک کچھ گلاں سونے بیٹھک دیاں نے، ان ممبر تے مجبوری ہے نہیں کر سکتے، اب باقی گل ہی ہوئی ہے جڑی تو کر دیتی ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، عکس اللہ کیا مطلب ہے؟ اللہ کا عکس۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، سر تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ یہ جو میرا فیوچر بیٹھا ہے نا، یہ جو میرا مستقبل بیٹھا ہے، آصف شاہ جی ان کے لیے بات کرنے جا رہا ہوں، اور اتنی خوبصورت اور اتنی آسان کر کے کروں گا کہ یہ بچے یاد کر کے جائیں گے۔ بیٹا عکس کا مطلب سمجھانے جا رہا ہوں، آپ سنو گے نا، یاد کرو گے نا۔ عکس کیا ہوتا ہے؟ میرے سامنے ایک شیشہ کھڑا کر دو، ہائے 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 ہائے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ مرر، آئینہ کھڑا کر دو، ٹھیک ہے؟ اچھا، وہ جب میرے سامنے کھڑا ہوگا تو میں ظاہر ہے ممبر پہ کھڑا ہوں، وہ بھی ممبر پہ کھڑا ہوگا، ہائے 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 ہائے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ جیسے میں ہاتھ ہلاؤں گا ویسے وہ ہلائے گا، جیسا شعر میں پڑھوں گا ویسا ہی وہ پڑھے گا۔ اچھا ہن اگلی مزے دی گل ہے، جے تسی نہ بولے تو دکھ لگے گا، تہاڈا منہ ہے ادھر تے میرا منہ ہے ادھر، تے عکس دا منہ ہی میرے والے ہو سی نا۔ گل تے میں کر گیا، گل تے میں ماسٹر صاحب کر گیا، پتہ نہیں کون پہنچا اور کس کے سر سے بات گزری ہے۔ آپ کا رخ ہے ادھر، عکس کا رخ ہے میری طرف، آپ دیکھیں نہ دیکھیں آپ داد مجھے دیں گے۔ اب کوئی کم ظرفی ہوگا نا جو کہے ہم ظہیر کو تو پسند کرتے ہیں، ظہیر کے عکس کو پسند نہیں کرتے، اور یہی کچھ تو مقصر ملا تیرے ساتھ کر رہا ہے۔ علی ہے اللہ کا عکس، کہتا ہے اللہ اللہ کرو، علی سے دور رہو، اور جاہل چلو بھر پانی میں ڈوب مر۔ علی ہے اللہ کا عکس، تو سجدہ اللہ کو کرے گا علی کو ہو جائے گا۔ آہا آہا، اللہ، جیو جیو جیو، زندگی دراز، اور سالہ جیویں، اور شالہ جیویں۔ امام حسین زندگی سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ جیئے 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 یا تو سجدہ مظلوم کربلا اس خالص سونے کو اکسیر بنائے، میری تو یہی دعا ہے۔ مظلوم کربلا آپ کو شر منافقین و حاسدین و مقصرین سے محفوظ فرمائے۔ ہر دور چ تین ہی ہوندے نے، مقصر، حاسد تے منافق، تے اللہ تو انہوں انہاں تنہ تو محفوظ فرمائے۔ کیوں جی؟ ٹھیک ہو گیا نا؟ سیدہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ نہ جانے اس کھڑی کتنا حسین منظر بنا ہوگا، نبی سے مرتضی جس تم خدا کی جا ملا ہوگا۔ کہاں جائے گا تو اس دن شب معراج کے منکر، وہ جس دن پھر خدا کی جا علی ہی رونما ہوگا۔ بوقت موت جب میرے سرہانے پنج تن ہوں گے، میرا گھر تب شب معراج کا منظر بنا ہوگا۔ میں کہہ رہا ہوں ہوا نہنوں کے پردے میں، ذرا سمجھا مجھے واعظ، خدا خود کو علی کہہ دے تو پھر سجدے کا کیا ہوگا۔ اور مصرع سنیے گا اور عشق مرتضیٰ میں رقص کرنے کی تیاری کیجئے گا۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں کہہ رہا ہوں تڑپتا دیکھ کے شیطان کو میں سمجھا یہی لوگو، تڑپتا اے پلس کلاس مجمع میں مصرع کہنے سے پہلے کھول دینا مجمع کی توہین ہے، اور یہ میں گستاخی کر نہیں سکتا اپنے دامن میں یہ گناہ کا داغ لے کے جانا نہیں چاہتا۔ آپ سے بھی امید ہے کہ مجھے اکیلا نہیں کریں گے، مایوس نہیں کریں گے۔ تڑپتا دیکھ کے شیطان کو میں سمجھا یہی لوگو، یقیناً پھر مقصر پہ کوئی نشتر چلا۔ آہا آہا، جیو جیو راضی سید۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے، جیو۔ بسم اللہ۔ مظلوم کربلا آپ کو سلامت رکھے، یا
راضی ہو؟ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں سر تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اور جیویں یہ ساریاں دعاواں تینوں امام حسین تینوں وسطہ رکھی. کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. تڑپتا دیکھ کے شیطان کو میں سمجھا یہی لوگو، یقیناً پھر مقصر پہ کوئی نشتر چلا ہوگا. یقیناً پھر مقصر پہ کوئی نشتر چلا ہوگا. وہ بھائی جان پڑھ رہے تھے سرکار وفا، اور بہت پیارا پڑھ رہے تھے. وہ ہے 32 سال کا علی. ہائے 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 ہائے. میں ایک فکرہ کہوں علی رضا شاہ جی بھائی جان، فکرہ قبول، ذاکر اہل بیت بھیا فکرہ قبول فرمائیے گا. علی علی ہوتا ہے. اور جیویں یہ جڑی ہن تو کرنی میں یہ سی، ہن تو کر دیتی ہن میں یہ نہیں کرنی، میں اور کرنی ہے. علی علی ہوتا ہے. 63 سال کا ہو تو بھی علی ہے، 32 سال کا ہو تو بھی علی ہے. میرے الویخ انہوں چھڑ دے، انہوں اپنی نماز پڑھن دے، تو میرے الویخ امام حسین آپ کو سلامت رکھے. 63 سال کا ہو تو بھی علی ہے، 32 سال کا ہو تو بھی علی ہے، 18 سال کا ہو تو بھی علی ہے، 13 سال کا ہو تو بھی علی ہے. جو چپ کر جاؤ تو تواڈے مقدر دی گل ہے 6 مہینے کا تو ہوتا ہی علی ہے. ہائے 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 ہائے. اور جیویں امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. 63 سال کا بھی علی، 6 مہینے کا بھی علی. ایک سطر اور کہہ دیا ملنگا، 63 سال کا علی آدم کا مشکل کشا ہے. ہائے ہائے. امام حسین آپ کو جیویں عدنان. ہاں 28 رجب زندگی رہی تو بھائی جان کے زیر اہتمام مجلس ہے. ویسے مجھے منتظم بنا دیتا ہے، میں منتظم تو سرکار ہے نا، میں تو گداگر ہوں اس دروازے کا. یہ تو سیدہ کا کرم ہے کہ بار بار نوکری کا شرف عطا ہو جاتا ہے. بی بی آپ کے دسترخوان میں اضافہ فرمائے. 28 رجب زندگی رہی تو امام بارگاہ در عباس. آمین آمین. مالک آپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ قائم دی شاہی ویکھو. 63 سال کا علی آدم کا مشکل کشا، 6 مہینے کا علی عیسیٰ کا مشکل کشا. ہائے 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 ہائے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. میں پڑھنا چاہ رہا ہوں 6 مہینے کا علی. ہے اجازت؟ ادھر والے میرے مہربان بیٹا پڑھیں، آپ کے حصے کے فضائل پڑھنے جا رہا ہوں. 6 مہینے کا علی. اچھا کئی کم ظرف دریدہ دہن بدتمیز طرح کے لوگ، او بھلا 6 مہینے کے علی کے بھی فضائل ہوتے ہیں؟ 6 مہینے کے بھی فضائل ہوتے ہیں؟ پائی جان میں گل کرن لگا تو سارا مجمع بھی اٹھ کے کھلو جائے نا تو جملے دی قیمت نہیں ہے. اور لانتیا 6 مہینے تو پھر 6 مہینے ہیں. آدم کو جب فرشتوں نے سجدہ کیا تھا تو 1 لمحے کا تھا آدم. ہائے 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 ہائے. ابھی ابھی روح آئی. ہوئے 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 ہوئے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اسی وقت فرشتوں نے سجدہ کر دیا. اچھا ایک اور جملہ کہہ دوں، تیرا میرا بچہ ہو نا 6 مہینے کا، پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ 6 مہینے دے فضائل نہیں ہوندے. جس گھر کے علی کا میں تذکرہ پڑھ رہا ہوں نا، اس گھر کا علی 3 دن کا تھا، اور قرآن نازل ہونے میں بھی 10 سال باقی تھے. رسول کے ہاتھوں پہ 3 دن کے علی نے قرآن پڑھ دیا. جن کے گھر کا 3 دن کا علی سارا قرآن پڑھتا ہے، 6 مہینے کا کیا کرتا ہوگا؟ امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. تعارف باب الحوائج کے کچھ مصرے پڑھنے جا رہا ہوں. ایک بند پڑھیں گے، اچھا سن لیا پھر ایک اور پڑھ دیں گے، وہ بھی اچھا سن لیا پھر ایک اور پڑھ دیں گے، وہ بھی سن لیا پھر ایک اور پڑھ دیں گے، پھر اسی پہ سلام کر لیں گے. ہے اجازت دی؟ کون علی اصغر؟ توحید کے رازوں میں سے ایک راز ہے اصغر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. میں جسارت کرنے جا رہا ہوں، جرت کرنے جا رہا ہوں.
مجھے نہیں پتا کہ یہاں یہ نظم پڑھنی چاہیے تھی نہیں پڑھنی چاہیے تھی، آپ بولے اتنا پیارا ہے، سنا اتنا اچھا ہے، تو میرا دل کر رہا ہے کہ مصرے پڑھوں۔ ہر جگہ پڑھنے والی یہ شے ہے ہی نہیں۔ توحید کے رازوں میں سے ایک راز ہے اصغر، تھوڑی سی کو اگر بڑھ جائے تو مہربانی ہوگی آپ کی۔ توحید کے رازوں میں سے ایک راز ہے اصغر، کاشف مصرع لیجئے گا، مشکل میں نبوت کا بھی دم ساز ہے اصغر۔ ہائے 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 ہائے، دم ساز مددگار کو کہتے ہیں۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ جو ہاتھ اٹھائے اللہ کرے حسین کے روضے پہ جا کے ماسو، اللہ تمہیں علی اصغر کا زوار بنائے۔ اس سے بڑی دعا نہ میرے پاس ہے نہ میں حسینیوں کے حوالے کر سکتا ہوں۔ جتنے بولے ہو بہت اچھا بولے ہو، میں بڑا مطمئن ہوں، لیکن چوتھے پانچویں چھٹے مصرے پہ تو کیا تیرے فرشتے داد دیے بنا نہیں رہ سکیں گے۔ توحید کے رازوں میں سے ایک راز ہے اصغر، مشکل میں نبوت کا بھی دم ساز ہے اصغر۔ بھاجن میرے حال ویکھیا جائے، مشکل میں نبوت کا بھی دم ساز ہے اصغر۔ مغرور خدا جس سے ہے وہ ناز ہے اصغر، مغرور خدا جس سے ہے وہ ناز ہے اصغر، معبود کی پہچان کا انداز ہے اصغر۔ اور میں کہہ رہا ہوں قرآن کے آئین میں، سجے کھبے ویکھے جے کوئی مقصر تے نہیں پھنس گیا، قرآن کے آئین میں یہ بھی تو ولی ہے، کردار میں احمد ہے تو جرت میں علی ہے۔ آہا آہا آجیو، امام حسین تیری زندگی دراز فرما، امام حسین تیری زندگی دراز فرما۔ کردار میں احمد ہے تو مہربانی بھائی جان، جرت میں جئیں آپ، جئیں آپ یا کردار میں احمد ہے یا امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ لکاشی تیرے نال وعدہ ہویا جے کل تیری مجلس سے ایو جے ماحول ملیا نا تو کل فضائل جناب معصومہ دے پڑھاں گے اور نظم بی بی پاک دی پڑھاں گے، لیکن وہ شرط بھی ماحول میں نویں جدہ ملے، کیونکہ ہر جگہ وہ پڑھنے والی شے ہے ہی نہیں۔ توحید کے رازوں میں سے ایک راز ہے اصغر، مشکل میں نبوت کا بھی دم ساز ہے اصغر، مغرور خدا جس سے ہے وہ ناز ہے اصغر، معبود کی پہچان کا انداز ہے اصغر، قرآن کے آئین میں یہ بھی تو ولی ہے، کردار میں احمد ہے تو جرت میں علی ہے۔ بغیر لمحے کے توقف کے، بغیر شرح کے، بغیر توضیح کے، ڈائریکٹ مصرع میں جناب کی جھولی میں اتارنے جا رہا ہوں۔ یہ اسم خدا وند ہے، آئے آئے آدھے مصرے پہ یہ تیرے داد دینے کا سلیقہ میں کہتا ہوا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، اسم نام کو کہتے ہیں، کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ سر میں شکر گزار ہوں، سر میں شکر گزار ہوں، سر میں شکر گزار ہوں۔ یہ اسم خدا وند ہے، بھلا کہاں اسم خدا وند ہے؟ آدھا مصرع سنیے اور جھوم جائیے۔ یہ اسم خدا وند ہے شبیر کے گھر میں۔ ہوئے 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 امام حسین آپ کو، میرے خیال ادھر والے بھائی تھک گئے ہیں، کیوں بھائی جان تھک گئے ہو؟ کارا لی گالے باقی کل پڑھ لیں گے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ یہ اسم خدا وند ہے شبیر کے گھر میں۔ ہاں 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 ہاں، اسم خدا وند ہونا اور بات ہے، شبیر کے گھر میں اسم خدا وند ہونا اور بات ہے۔ بس اسی کلیے، اسی قاعدے، اسی قانون کو ذہن میں رکھے گا، اگلا مصرع سنیے گا۔ یہ اسم خدا وند ہے، آپ کے مسکراتے ہوئے چہرے کے تقدس کی قسم ہے، مصرع فرشتے داد دیے بنا نہیں رہ سکیں گے۔ یہ اسم خدا وند ہے شبیر کے گھر میں۔ جسے رزق چاہیے اگلا مصرع سنیں، جسے اولاد چاہیے اگلا مصرع سنیں، جسے گھر چاہیے اگلا مصرع سنیں، جسے قرض کی ادائیگی چاہیے اگلا مصرع سنیں، جسے بیٹے بیٹی کا رشتہ چاہیے وہ اگلا مصرع سنیں، جسے دشمن پہ غلبہ چاہیے وہ اگلا مصرع سنیں۔ یہ اسم خدا وند ہے شبیر کے گھر میں، حاجات کا دروازہ ہے تطہیر کے گھر میں۔ آہا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جیو جیو۔ امام حسین آپ کو سلامت۔ ہائے 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 ہائے، حاجات کا دروازہ ہونا اور بات ہے،
تطہیر کے گھر حاجات کا دروازہ ہونا اور بات ہے. سیدہ آپ کو سلامت رکھے، یہ اسم خداوند ہے شبیر کے گھر میں، حاجات کا دروازہ ہے تطہیر کے گھر میں. اب عقل پہ ماتم کروں اس بدبخت ملا کے جو کہتا ہے ہماری طرح دنیا میں آتے ہیں. اس وقت میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس مسئلے پر بحث شروع کر دوں. بہرحال پتہ مجھے بھی نہیں ہے کہ کیسے آتے ہیں، لیکن جو بشر کی حد تک خیرات عطا ہوئی ہے وہ بھی زمانے کی سوچ سے بڑی اونچی ہے. چاچا جی دعا کرے آجائے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. یہ کیسے آتے ہیں؟ یہ اسم خداوند ہے شبیر کے گھر میں، حاجات کا دروازہ ہے تطہیر کے گھر میں. جڑا بندہ چپ رہ جائے نال اللہ موٹا پھاڑ کے انہوں آنکھیں سے ہی سمجھ نہیں آئی یا عقیدہ کھو گئی. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. یہ اسم خداوند ہے شبیر کے گھر میں، حاجات کا دروازہ ہے تطہیر کے گھر میں. اترا جو فلک چھوڑ کے توقیر کے گھر میں، قرآن چلا آیا ہے تفسیر کے گھر میں. ہاں 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 حیدر. آگے نا مولوی صاحب. یا اللہ آپ کو سلامت ہے. جیو یا اللہ. عدنان پانی ہے بس رہنے دے. یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تیرے ستم گلے میں اللہ آپ کا گریہ قبول فرمائے. تیرے ستم گلے میں نیزہ بدن کے پار. اگر تم نے میرا دوسرا مصرع سن لیا تو میرے حصے کی عبادت مکمل ہے. تیرے ستم گلے میں نیزہ بدن کے پار. اولاد والوں مصرع سننا. کئی بار ماں کے سامنے اصغر ذبح ہوا. مرحبا مرحبا مرحبا. مجلس نہیں کربلا بن گئی ہے. صدقے صدقے میں آپ کا نوکر ہوں. میں اللہ ان مقدس آنکھوں کو حسین کے روضے پہ مس کروائے. میں صدقے کی اشارہ کر رہے ہیں. 3 دفعہ قتل ہویا ہے. میں نے بطول دیاں ٹوٹیاں پسلیاں دی قسمی 4 دفعہ شہید ہویا ہی. امام حسین آپ کا پرسہ قبول فرمائے. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. تیرے ستم گلے میں نیزہ بدن کے پار. کئی بار ماں کے ساتھ 4 دفعہ قتل ہوا ہے. اللہ تیری زندگی دراز فرمائے. تیرے ستم گلے میں نیزہ بدن کے پار. کئی بار ماں کے سامنے اصغر ذبح ہوا. اللہ درجات بلند فرمائے. ہائے 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 ہائے. عزادار میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ گلہ اس قابل تھا. مجھے بطول کے حق کی قسم ہے کربلا کا پہلا اور آخری شہید ہے علی اصغر جس کے قاتل کی کلائی گلے سے بڑی تھی. مرحبا مرحبا مرحبا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. چلو رو پڑے تو ایک جملہ کہتا ہوں. زندگی کا پتہ نہیں ہے. مر جاؤں اگلا فکرہ نہ پڑھ سکوں. اللہ نہ کرے کسی ماں کا گود والا بچہ مر جائے. ہائے کیا کرو. ہائے کر کے رونا ماتمی کی شان ہے. اولاد تو ساری ماؤں کو پیاری ہوتی ہے. کاشف اللہ نہ کرے کسی ماں کا گود والا بچہ مر جائے. جس کا گود والا بچہ علی رضا عدنان مر جاتا ہے نا، اس ماں کی اشتیاق صاحب حالت کیا ہوتی ہے. اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے. وہ ماں نفسیاتی طور پر بچے کی چیزیں سنبھال کے رکھتی ہے.
ہمسائی عورتیں پرسہ دینے آتی ہیں نا، اللہ آپ کا ماتم قبول فرمائے، ماں چیزیں دکھاتی ہے، یہ میرے بچے کی تصویر ہے، یہ میرے بچے کا لباس ہے، یہ میرے بچے کے کھلونے ہیں، اس وقت روتا تھا، اس وقت سوتا تھا، اللہ کرے مر جاؤں اگلا فکرہ نہ پڑ سکوں، اور اللہ کرے وہ ہاتھ شیعہ کا نہ ہو جو اس کے بعد ماتم میں مصروف دکھائی نہ دے۔ جناب فضہ روایت فرماتی ہیں جب مدینہ جناب رباب کا انتقال ہوا ہے نا، میں مر جاتی سیدہ رباب کے دامن کے ساتھ بندھی ہوئی گرہ نہ کھولتی۔ مرحبا 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 مرحبا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ جناب فضہ فرماتی ہیں مر جاتی جناب رباب کے دامن کے ساتھ بندھی ہوئی گرہ نہ کھولتی، اور رونے والوں کسی نے پوچھا بی بی تو نے کیا دیکھا؟ کہتی ہے میں نے گرہ کھولی، لکڑیاں 3 تھیں اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی، شام غریبہ کی آگ میں جلی ہوئی، جن پہ منہ رکھ کے رو رو کے کہتی تھی اصغر تیرا پانی مانگنا نہیں بھولتا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ چلو رو پڑے ہو، ایک فکرہ اور کہتا ہوں، زندگی کا پتہ نہیں آخر قبر ہے، حسرت نہ لے کے چلے جانا۔ سیدو غیر سیدو، جب حلب شہر سے قافلہ گزرا ہے نا، حلب سے، نہ ہوتی میری آنکھیں نہ پڑھتا مقتل کے یہ جملے، حلب سے قافلہ گزرا ہے نا، سہل ابن سعد شہروز صحابی ہے رسول خدا کا، وہ کہتا ہے میں نے عجیب منظر دیکھا، شہداء کے سر نیزوں پہ سوار تھے، شاید ہی کوئی اولاد والا بیٹھا ہوگا جس جملے پہ ہائے نہ کر سکے۔ وہ کہتا ہے نہ ہوتی میری آنکھیں نہ دیکھتا یہ منظر، پہلے حسین کا سر دیکھا، پھر علی اکبر کا سر دیکھا، پھر آؤ محمد کے سر دیکھے، ہائے کرتے آؤ نا، ہائے کر کے رونا ماتمی کی شان ہے، پھر حسین کے صحابیوں کے سر دیکھے۔ وہ کہتا ہے قیامت کا منظر تھا، مر جاتا اگلا نیزہ نہ دیکھتا۔ تو نے کیا دیکھا؟ سہل کہتا ہے میں نے دیکھا نیزہ بڑا تھا سر چھوٹا تھا۔ مرحبا مرحبا، ایک نیزہ بڑا تھا سر چھوٹا تھا، اور جنہیں پتا ہے وہ ضرور ماتم کریں گے، جنہیں نہیں پتا میں بتا رہا ہوں۔ حلب میکہ شہر ہے جناب رباب کا، اور رونے والا جب مرکزی چوک میں شہداء کے سر پہنچے ہیں نا، اور جناب رباب کے گردن میں بندھی ہوئی تھی رسی، رونے والوں جب بی بی کو پتہ چلا نا میرا میکہ شہر کا چوک آ گیا ہے، یار کوئی تو اولاد والا بیٹھا ہوگا نا، رونے والوں منظر دیکھنا، میں ایک منظر بنانے جا رہا ہوں، اور رونے والوں اتنی تنگ رسی تھی، جناب رباب نے حلب کے مرکزی چوک میں مشکل سے گردن رسی میں پھیری، اور اصغر کے سر کو دیکھ کے کہا اب مانگ پانی۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اب مانگ پانی۔ رونے والا یہ کہنا تھا، تڑپی علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے رباب میکوں پہ مان تو ہوتے ہیں نا، میرا بھی تو عباس جیسا بھائی تھا۔ مرحبا مرحبا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ بس میں زیادہ تیری محبت کا امتحان نہیں لیتا۔ رونے والوں بہتے دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو کے مظلوم کی آواز اتنا پانی دو جو معصوم کی جان بچ جائے۔ رونے والا شیعہ سنی دوستو، پھر تم جانتے ہو حرامزادے نے جواب میں تیر وہ مارا، وقت نہیں ہے میں سارا مضمون پڑھ سکوں، جو میدان جنگ میں گھوڑوں کی گردنیں توڑنے کے کام آتا تھا، اتنا سنگین ظالم تیر تھا، بڑے سے بڑا جنگجو کھڑے کھڑے یہ تیر چلا نہیں سکتا تھا۔ حرامی نے گھٹنا زمین پہ رکھا، رونے والا چلے میں تیر چڑھایا، اور رونے والا اس حرامی کا تیر کانپا، ہاتھ کانپا، تیر زمین پہ گرا۔ قاسم مجھے دیکھنا، رونے والا دوسری مرتبہ پھر ہاتھ کانپا، پھر تیر زمین پہ گرا۔ اللہ لعنت کرے عمر ابن سعد پہ، یہ حرامزادہ پیر کی ٹھوکر مار کے کہتا ہے اتنا بڑا تیر انداز ہے، معصوم کو تیر نہیں مار سکتا۔ کہتا ہے ذرا میری جگہ پہ آ کے دیکھ، میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں، معصوم کے گلے پہ کبھی رسول کا گلا آتا ہے۔ امیر سمجھو نا اس بندے کو جو شیعہ تھا، ہائے بھی نہ کر سکا، معصوم کے گلے پہ کوئی کبھی بطول کا گلا آتا ہے۔ اور رونے والوں اس وقت شہداء کی لاشیں تڑپی جب حرامزادے نے کہا تو تیر چلا چاہے رسول کو لگے۔
مرحبا مرحبا چاہے بطول کو لگے او سیدو خیر سیدو آتے ہوئے تیر کو علی اصغر نے گردن دی ہے نا رونے والا ایک پھالا یہاں سے گزرا ایک پھالا یہاں سے گزرا ایک پھالا یہاں سے گزرا تیرے بارویں امام کا سلام آیا السلام علی اللذی صوبہا من الحزن الی الحزن میرا سلام اس مظلوم پر جو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا او سیدو خیر سیدو اب میری طرف دیکھنا میں ایک منظر بنانے لگا ہوں تیر لگا اصغر کی گردن یوں ٹھلک گئی اور رونے والوں شبیر نے محسوس کیا میرے لال کے ہونٹ ہل رہے ہیں مر جاؤں جملہ نہ پڑھ سکوں اور رونے والوں شبیر نے کان قریب کیا تو اصغر کی آواز آ رہی تھی بابا بابا خیمے سے چلا تھا نا خیمے ہاتھ پکڑنا میرے بھائی کے بابا خیمے سے چلا تھا ماں نے کہا تھا اصغر تیری زندگی میں تیرے بابا کو تیر نہ لگے او بابا معاف کرنا تیرے بازو میں تیر لگ گیا بابا میری گردن چھوٹی تھی ظالم کا تیر بڑا تھا میری گردن چھوٹی تھی ظالم کا تیر بڑا تھا ہاتھ پکڑنا آزادار کے اللہ تیری زندگی دراز فرمائے 6 محرم علی مسجد شیخ پورا میں نے جھولے کی برآمدگی کروائی ہے کوئی قیامت کا منظر تھا یہ جس طرح بھیا آپ بیٹھے نا منبر کے قریب ایک عزادار کھڑا ہوا آواز دے کے کہتے ظہیر آج تک ہم نے یہ تو سنا ہے اکبر کی برچھی تو حسین نے کھینچی ہے یہ بتا اصغر کا تیر کیسے نکالا میں نے کہا بطول کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کی قسم ہے حسین نے اصغر کا تیر نکالا نہیں ہے اصغر کو تیر سے چھڑایا ہے اور آنے والا معصوم تیر میں پھنس گیا تھا سیدہ رباب کی آواز آئی اللہ اب تو تیرا دین بچ گیا